السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ پچھلے لیکچر سے ہم کیا ہے دین کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے کہ دین اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا اہمیت ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے امانت دی تھی، زمین کو، آسمانوں کو، پہاڑوں کو، مگر یہ امانت کو سب نے انکار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ انسان نے اسے اٹھا لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم نے اٹھا لیا۔ اب یہ امانت کو اب ہمیں ادا کرنا ہے اور مرتے ہی خبر میں ہمیں سوال پوچھا جا رہا ہے، بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو دین بڑا اہم ہے۔ یہاں پر دین کے ذریعے ہی ہم زندگی میں آنے کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے انسانوں کو، جناتوں کو اپنی پہچان کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے وہ دین ہے۔ علم دین کے بغیر ہم اللہ کی پہچان حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی پہچان کے لیے دین ضروری ہے، خبر کے سوالات کے لیے علم دین ضروری ہے، اور آخرت کے تمام منزلوں میں کامیابی کے لیے دین ضروری ہے۔ یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے دین ضروری ہے، دین کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ تو دین بڑا اہم ہے۔ اب ہماری انڈرسٹینڈنگ جو آج کل جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، بچپنے سے ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمیں اگر پوچھا جائے تو دین کیا ہے، وہ تو ہم کہتے ہیں اسلام، اور اسلام کیا ہے مطلب ہم کہتے ہیں دین۔ تو نہ ہمیں دین کا پتہ چل رہا ہے اور نہ اسلام کا۔ دین بولے تو اسلام کہہ رہے ہیں اور اسلام کے معنی ہم کہہ رہے ہیں دین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے دین کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین کے معنی ہے کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین۔ ہم یہ آیت سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں یہ آیت پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک۔ مالک سے مالک ہو گیا، یوم سے دن ہو گیا، دین سے قیامت ہو گیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اردو ترجمہ قیامت کے دن کا مالک۔ اب حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین کلہ یسر، دین آسان ہے۔ اب یہاں پر دین آسان ہے کہا گیا حدیث میں، اور قرآن میں کہہ رہے ہیں قیامت کے دن کا مالک۔ دین کو قیامت بتایا گیا، مالک یوم الدین کا جو ترجمہ ہو رہا ہے قیامت کے دن کا مالک۔ بظاہر یہاں پر دکھ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے مخالف آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف آ رہے ہیں۔ دین آسان ہے بول رہے ہیں، مگر یہاں پر دین قیامت بول رہے ہیں۔ اب مخالف کیوں دکھ رہا ہے؟ قیامت کا دن تو آسان نہیں ہے نا، قیامت کا دن تو بڑا، اللہ تعالیٰ اس دن جلال کے رتبے میں ہوں گے، تمام انبیاء علیہ السلام پریشان ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے فکر مند ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کہیں گے کہ فلاں انبیاء کے پاس جاؤ، فلاں انبیاء کے پاس جاؤ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو ہے نا فکر مند ہوں گے، امت کی سفارش کے لیے۔ تو قیامت کا دن آسان نہیں ہے، ہر بندہ وہاں پر اس دن پریشان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جلال کے رتبے میں ہوں گے اور کہیں گے کون ہے آج کے دن کا بادشاہ، کون ہے آج کے دن بادشاہ؟ میں ہوں آج کے دن کا بادشاہ۔ تو قیامت کا دن بڑا ٹف ہے، آسان نہیں ہے۔ تو مگر یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ دین آسان ہے، اور ہم مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ تو قیامت کا دن تو آسان نہیں۔ تو دکھ رہا ہے بظاہر کہ یہاں پر قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے مخالف آ رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ کبھی بھی قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے سپورٹ میں آتے ہیں۔ اگر ہمیں خلاف دکھ رہا ہے تو یہ ہمارا خود کا مسئلہ ہے۔ جب ہمیں ایسا دکھ رہا ہے تو ہمیں علماء سے، اولیاء اللہ سے رجوع ہونا پڑے گا۔ تو قرآن اور حدیث ہمیشہ ایک دوسرے کے تائید میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹ میں آتے ہیں۔ مگر یہاں پر کیا ہے؟ مالک یوم الدین کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کا مالک۔ دین کو یہاں قیامت سے مراد ہے، اور دین کیا کہا گیا حدیث میں؟ دین آسان ہے، اور قیامت کا دن تو مشکل ہے۔ اب اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ہمیں ہماری غلط فہمی کو اولیاء اللہ دور کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے کہ ایک ترجمہ ہوتا ہے لفظی ترجمہ،
ایک ترجمہ ہوتا ہے اصطلاحی ترجمہ. لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو 2 لینگویجز پتہ ہے تو لفظی ترجمہ اگر آپ کو انگلش آتی ہے اور اردو آتی ہے تو انگلش سے اردو کرتے ہیں آپ، یا اردو سے انگلش کرتے ہیں. تو لفظی ترجمہ نہیں، لفظ بائی لفظ آپ اس کو لکھتے ہیں کہ اس کا یہ لفظ کا معنی یہ ہے، یہ لفظ کا معنی ہے. ایک ہوتا ہے اصطلاحی ترجمہ. اصطلاحی ترجمہ یعنی فہم والا ترجمہ. وہ فہم والا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ترجمہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں کرنے سے ان سے مراد یہ ہوتی ہے، جو کرتے ہیں ترجمہ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس لینگویج کی فہم لکھے. وہ لفظی نہیں لکھتے، وہ اس کی فہم کیا بتائی گئی ہے وہ لکھتے. تو یہ اصطلاحی ترجمہ ہوتا ہے. اب قیامت کے دن کا مالک ہم کہہ رہے ہیں. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو نا انعام دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے. تو قیامت کے دن کا مالک کو کیا کہیں گے؟ اب قیامت کے دن کے مالک کو جزا اور بدلے کے دن کا مالک کا بھی ترجمہ کرتے ہیں. کسی کی کتاب بعض ترجموں میں قیامت کے دن کا مالک ہے اور بعض کی ترجموں میں جزا اور بدلے کا دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک، کیونکہ قیامت کے دن تو جزا اور سزا ہی ہوگی. تو جزا اور سزا، تو دین کے یہاں پر لفظی معنی کیا ہو گئے؟ جزا اور سزا، جزا اور بدلے کے دن کا مالک. تو دین کے لفظی معنی ہو گئے. اب یہاں پر لفظی معنی کو اب ہمیں اصطلاحی ترجمہ کرنا ہے. کیونکہ اصطلاحی ترجمے کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ اصطلاحی ترجمے سے اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بظاہر قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے مخالف دکھ رہے ہیں، مگر اولیاء اس کو آسان کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس لفظی ترجمے کو اصطلاحی ترجمہ کرنا پڑے گا. جب ہم اصطلاحی ترجمہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کی تائید میں آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹ میں آ رہے ہیں. تو اب جزا اور بدلہ جو ہوتا ہے، لفظی ترجمہ کیا ہو گیا؟ جزا اور بدلہ. ایک لینگویج دوسری لینگویج میں کیا ہے؟ دو ترجمے، ایک لفظی ترجمہ ہو گیا، ایک اصطلاحی ترجمہ ہو گیا. اصطلاحی ترجمہ کیا ہے؟ اس کی فہم بتائی جاتی ہے. اب ہم انشاءاللہ جزا اور بدلے کی جو فہم ہے اور اللہ کی تعلیمات سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جزا اور بدلہ کب دیا جاتا ہے؟ کوئی کام ہمیں جزا اور سزا بلا کسی وجہ کے نہیں ہوتی. اور اللہ فرماتے ہیں کوئی کام ہو بغیر کسی وجہ کے نہ سزا ہوتی ہے نہ جزا ہوتی. اور اللہ مثال دیتے ہیں کہ کوئی ایک والد صاحب اپنے بیٹے کو خوب پیٹ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں پیٹ رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں بس دل بولا تو پیٹ رہا ہوں. تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو، بچے کو پہلے اس کے والد سے دور کریں گے اور کہیں گے کہ بیوقوف ہے کیا، پاگل ہے کیا کہیں گے. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی وجہ سے کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے بلا کسی وجہ سے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف ہے کیا، پاگل ہے کہتے ہیں. بغیر کسی وجہ کے کوئی سزا دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو پاگل ہے، بیوقوف ہے. ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، ظالم کہتے ہیں اس. اور کوئی کسی وجہ سے، ہاں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس لیے پیٹ رہا ہے کہ وہ بچے کو جو ہے نا اسکول کا انتظام کیا تھا، ٹیوشن کا انتظام کیا تھا اور سائیکل کا انتظام کیا تھا، اس کو گاڑی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا تھا، مگر بچہ کیا کر رہا ہے؟ باپ کے حکم کے خلاف کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی مرضی چلا رہا ہے. وہ جو ہے نا پلے گراؤنڈ چلے جا رہا ہے، اسکول کو ڈمے مار رہا ہے، ٹیوشن کو ڈمے مار رہا ہے. تو جب باپ کو حق ہے اپنے بیٹے کو کہ وہ مارے تو لوگ بھی کہیں گے ہاں بھائی یہ تو باپ اس کا حق ہے کہ بچہ تو کام بھی ویسے ہی کر رہا ہے. تو سزا ہوتی ہے، کچھ وجہ ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے. بغیر کسی وجہ سے سزا ہم نہیں دیتے. اگر کوئی دے رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ظالم ہے، وہ پاگل ہے، وہ بیوقوف ہے. اسی طرح سے بغیر کسی وجہ کے جزا بھی نہیں دیتے. اولیاء اللہ اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک بندہ آپ کو لا کے جو ہے نا کچھ پیسے دے دے، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے دے دے. 5 لاکھ روپے دے دیں. آپ کہیں گے بھائی یہ آپ مجھے پہچانتے بھی نہیں، یہ شخص مجھے پہچانتا بھی نہیں اور بلا کسی وجہ کی جو ہے نا 5 لاکھ روپے دے رہا ہے، تو یا تو یہ مجھے پھنسا رہا ہے تو یا مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سوچتے ہیں ہم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے انعام بھی ہم جو ہے نا قبول بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ تو مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے. مگر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹے کو جو انعامات دیتا ہے، بچہ اچھا پڑھنے پر، اچھا مارکس لانے پر، جو ہے نا محنت کرنے پر، کوشش کرنے پر خوشی جو ہے نا اس کو جو ہے نا کچھ مٹھائی لا کے، گفٹ لا کے، سائیکل لا کے، گاڑی لا کے دیتا ہے. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جزا جو ہوتی ہے یا سزا ہوتی ہے، انعام جو ہوتا ہے یا پنشمنٹ جو ہوتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتے. اس کے پیچھے کچھ وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ بھی ایک دن مقرر کر لیے جزا اور بدلے کے لیے، اور وہ جزا اور بدلہ جو اللہ تعالیٰ دیں گے بغیر کسی وجہ کے نہیں دیں گے. کچھ وجہ ہوگی تو وہ جزا اور سزا ملے گی. بغیر کسی وجہ کے ہم اللہ کی مخلوق رہ کر ہم کسی بھی عذر کے بغیر نہ جزا دیتے نہ سزا دیتے. تو اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، ہماری عقلوں کو پیدا کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا ہے.
تو اللہ تعالیٰ بھی ایک دن مقرر کر لیے جزا اور بدلے کے لیے. اب جزا اور بدلہ کب دیا جاتا ہے؟ جزا اور بدلہ جو دیا جاتا ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر دے. جزا اور بدلہ حاکم کے حکم پہ دیا جاتا ہے. جو مالک ہوتا ہے اس کے حکم پہ، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے حکم پہ دیا جاتا ہے. اب ایک باپ ہے، باپ کا حکم ہے، باپ کا حکم ہے کہ بچہ اچھا پڑھے، اسکول جائے. اب یہ حکم بچہ اگر مان لے تو بچے کو جو ہے نا سزا ملتی. اب یہ حکم اگر بچہ نہ مانے تو اس کو کیا ہوگی؟ سزا ملے گی. تو جزا جو مل رہی ہے، سزا جو مل رہی ہے باپ کے، اس کے والد کے حکم پہ مل رہی ہے. تو جزا اور بدلہ جو دیا جاتا ہے حاکم کے حکم پہ دیا جاتا ہے. جزا اور سزا جو بھی دی جا رہی ہے حاکم کے حکم پہ دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کا حاکم ہے. اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی جو ہمیں جزا اور سزا دیں گے اس کی کچھ وجہ ہے. اس کا جزا اور بدلہ جو دیا جا رہا ہے اس کے حکم پہ دیا جا رہا ہے، اور جو اس کا حکم ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی. کوئی بھی جزا اور بدلہ جو دے رہے ہیں، کوئی ایک باپ اپنے بیٹے کو جزا سزا دے رہا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، اس کا حکم ہوتا ہے. تو یہ اس کی جو مرضی ہے، باپ کی جو مرضی ہے، بیٹے پر اس کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہم پر حکم ہے. تو جزا اور بدلہ ہمیں جو دیا جا رہا ہے، قیامت کے دن جب جزا اور بدلہ دیا جائے گا، جزا اور بدلہ جو دیا جا رہا ہے حاکم کے حکم پہ دیا جاتا ہے. اور یہ حاکم کا حکم محکوم پر اس کی مرضی ہوتی. یعنی باپ کی مرضی بیٹے پر اس کا حکم ہے، بیٹے پر حکم ہے وہ، اور باپ کی مرضی ہے، والدین کی مرضی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہم پر حکم ہے. تو جزا اور بدلہ کیا بیسس ہے؟ جزا اور بدلہ جو دیا جا رہا ہے حاکم کے حکم پہ دیا جا رہا ہے. اور حاکم کا حکم، جس پر حکم ہو رہا ہے محکوم، اس پر اس کی مرضی ہوتی ہے، اس کا منشا ہوتا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہم پر کیا ہے؟ وہ حکم ہے، اس کی مرضی. ہم پر جو حکم ہے اس کی مرضی ہے. تو اس سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو جزا اور بدلہ تو لفظی ترجمہ ہے، مگر جزا اور بدلہ کی جو بیسس کیا ہے اسے اصطلاحی ترجمہ بتاتے دین کے کہ اللہ کی مرضی. کیونکہ اللہ کی مرضی ہوگی، پھر اللہ کا حکم ہوگا. وہ حکم پر ہم اگر عمل کریں گے تو ہمیں جزا ملے گی. اگر وہ حکم کی ہم نافرمانی کریں گے، اپنی مرضی چلائیں گے، تو اس پہ سزا ملے گی. تو جزا اور بدلہ سے ہمیں کیا اصطلاحی ترجمہ ملا؟ جزا اور بدلہ کا دین کا جو اصطلاحی ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی. جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ دین ہے، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ دنیا ہے. تو دین کے جو لفظی معنی ہیں، اصطلاحاً جو فہم ہے دین کی، اللہ کی مرضی. ہر وہ چیز جس میں اللہ کی مرضی ہے وہ دین. اگر ہم دیکھیں کوئی کام ہم کر رہے ہیں اگر اللہ کی مرضی کے تحت کر رہے ہیں تو وہ دین ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، اپنی مرضی لگا رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ دنیا. تو ہم بیلنس کر سکتے، مگر اللہ کی مرضی کیا ہے ہمیں معلوم ہونا. اب اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے. اب ہم دیکھیں، اگر ہمیں کوئی آفس میں یا ہمیں جس شہر میں رہتے ہیں اگر وہاں پر فائنس مارنا شروع کر دے، وہ بلا وجہ کے فائنس مارنا شروع کر دے، ہم کہیں گے کہ وہ تو ظالم، یہ تو ظالم گورنمنٹ ہے. ہم کہیں گے کیونکہ بغیر جو ہے نا بغیر پیغام پہنچائے یہ کیا کر رہی ہے، یہ گورنمنٹ ہمیں فائنس مار رہی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی پیغام پہنچے تو ہم پیغام کو معلوم کرتے وہ پیغام کیا ہے، وہ حکم کیا ہے جو ہم پر حکم آیا ہے. اگر حکم آ جائے تو حکم معلوم کرتے کہ حکم کیا ہے گورنمنٹ کا، حکم اس کی گورنمنٹ کی مرضی کیا ہے، یہ مرضی کو معلوم کرتے. اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے. ہمیں پیدا ہونے سے پہلے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سارے کائنات میں ہمارے لیے انتظامات کرتے ہیں. زمین، آسمان، کھانا پینا، ہر سہولت ہمارے لیے فراہم کر دی، اور اپنا پیغام اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجے. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ دین کا پیغام، ہدایت کا پیغام. اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ دین دے کر بھیجا. اب اللہ تعالیٰ کیا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے. وہ دین جو اللہ تعالیٰ پہنچائے اس کو معلوم کرنا. اگر اس کو معلوم نہیں کریں گے تو ہم یہاں سے ایسے ہی مر جائیں گے، تو اس پہ جو نا ہمیں سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں تو بھیجایا تھا اپنا قانون، میں تو بھیجایا تھا اپنی مرضی، میں تو اپنے بندوں کو بھیجایا تھا اپنا دین بتانے. تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون آ جائے تو ہم قانون معلوم کرتے، کیونکہ ہم وہ قانون کی جو سزا ہے اس سے بچنا چاہتے. وہ قانونوں میں بھی کیا ہوتی ہے، بڑے قانون بھی ہوتے ہیں، چھوٹے قانون بھی ہوتے ہیں. ہم سب سے پہلے بڑے قانون، اب کوئی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ میں کیا کرتے ہیں ہم، کوئی اسٹیٹ میں بڑے قانون سے جو نا فکر مند رہتے ہیں ہم کہ یہ اگر میں یہ کام کروں گا تو جیل ہو سکتی ہے. اگر یہ کام چھوٹے چھوٹے جو ہے نا قانون ہے اس کی جو نا سزائیں کیا ہوتی ہے، اس کی سزائیں کیا ہوتی ہے، اس میں جو نا کچھ فائن پے کر دیں، 50 روپے، 100 روپے، 200، 400 جو بھی ہے. مگر کچھ بڑے بڑے قانون ہوتے ہیں اگر اس قانون کو فالو نہ کرے تو جیل ہوتی. تو ہم پہلے معلوم کرتے کہ بڑا قانون یہ ہے تو اس کو کرنے سے سزا بہت بڑی ہے.
اللہ تعالیٰ کے بھی قانون ہے کہیں. اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ جو نا بڑی سزائیں کس پہ ہے، چھوٹی سزائیں کس پہ ہے. تو ہم فوکس پہلے کیا کرنا، بڑی سزاؤں سے بچنے کے لیے کرتے ہیں دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کے بھی قانون ہے. اللہ تعالیٰ پہنچائے اپنے دین، نبیوں کو یہ دین دے کر پہنچائے. یہ تمام انبیاء علیہ السلام یہ دین لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی پہچان بتانے کے لیے ہے. اب یہ پیغام کو، یہ دین کو ہم سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اس پر عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے. اگر یہ مرضی جو اللہ کی ہے، جو دین ہے اللہ کا، اگر اس کو نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھ کے اپنی مرضی چلائیں گے تو یہ دنیا ہوگی، اور یہ دنیا کیا ہوگی، ہمارے لیے نقصان ہوگی. یہاں پر بھی ہم ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جو پیغام اپنے نبیوں کے ذریعے پہنچائے، جو مرضی اپنا قانون پیغمبروں کے ذریعے پہنچائے، وہ پیغام کو، وہ مرضی کو، وہ منشا کو اللہ کے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو دین کے اصل میں دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی، منشا ہے، اس کو قانون الہی بولتے ہیں، مرضیات الہیہ بھی بولتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے دین. تو یہ دین اللہ کی مرضی ہے. اب جزا اور بدلہ کیا ہے؟ لفظی معنی ہو گیا، اور اصطلاحی میں کیا ہو گیا؟ دین اللہ کی مرضی. اب اس کو مزید سمجھتے جزا اور بدلہ کی جو بیسس ہے کہ حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ قانون ہے، اگر ہم قانون معلوم نہیں کریں گے تو جو بڑے سزائیں جو ہویں گے، وہ بڑی سزا کیا ہے اللہ کے پاس، چھوٹی سزائیں کیا ہے. اس کو ایک مثالی نفسانی مثال سے اولیاء اللہ سمجھاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ایک میاں بیوی جب شادی ہو جاتی ہے، تو جب شادی ہونے کے بعد میاں بیوی میں کچھ باتوں پر بڑی بڑی سزائیں بھی ہوتی ہے، کچھ باتوں پر جو ہے نا چھوٹی سزائیں بھی ہوتی. اب چھوٹی سزائیں کیا ہوتی ہے کہ ایک بیوی ہے اور ایک شوہر کی جو ہے نا نافرمانی کری، جیسا کہ کھانا ٹائم پہ نہیں بنا، بچوں کو اسکول کو نہیں بھیجائے، اور گھر پہ جو ہے نا 2 دن رہتے بلکہ 4 دن 8 دن رہ کے آئے. چھوٹی سزائیں کچھ بات، ان باتوں پہ کیا ہوتا ہے، ان باتوں پہ جو ہے نا کچھ دیر بحث ہوگی، تو نہ کچھ دیر نہ بھی ہوگی، تو چھوٹی سزائیں ہوتی ہے. بعض چیزوں میں ہوتا یہ ہے کہ بڑی بڑی سزائیں بھی ہوتی. بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی بیوی شوہر سے جو تعلق رکھے، اگر یہ تعلق کسی اور کے ساتھ رکھے تو کیا ہوگا؟ یہ طلاق میں جو ہے نا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، طلاق کا مسئلہ ہو سکتا ہے. کوئی بیوی اگر کوئی شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جو ہے نا شریک کرے، اپنا شوہر کے ساتھ کسی کو شریک کرے، تو شوہر اس کا شریک برداشت نہیں کرتا، کیا کرے گا؟ فوراً طلاق کرے گا. اسی طرح سے کوئی بیوی اپنا شریک برداشت نہیں کرتی. اب ہم یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، دین، نکاح آدھا دین ہے. اب یہ دین، اس سے اللہ کی مرضی سمجھنے کا سب سے بڑی نشانی ہے گھر میں. تو ایک مرد اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، بیوی اگر شوہر کے ساتھ شریک کرے تو شوہر اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، طلاق میں جو ہے نا کام ہو سکتا ہے. اسی طرح سے کوئی بیوی اپنا شریک برداشت نہیں کرتی. کوئی مرد اگر بیوی کے علاوہ کسی اور سے وہ تعلق رکھے جو بیوی سے رکھنا ہے تو بیوی برداشت نہیں کرے گی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے، جب شرک ہو رہا ہے کہ ایک شوہر بیوی کے ساتھ شریک کر رہا ہے تو بیوی برداشت نہیں کر رہی. بیوی اگر شوہر کے ساتھ کسی کو شریک کر رہی ہے، وہ تعلق رکھ رہی ہے جو شوہر کے ساتھ رکھنا ہے، تو شوہر برداشت نہیں کرتا. تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ طلاق میں بات ہو جا رہی ہے، بڑی سزا ہو جا رہی ہے. شوہر کیا کر رہا ہے؟ اپنی جو ہے نا گھر سے نکالتا رہا. تو یہ اب ہم دیکھیں، ایک مرد ایک عورت اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. اسی طرح سے ایک بندے کا اور رب کا بھی ایک رشتہ ہے. ایک میاں بیوی کے رشتے میں اپنا شریک برداشت نہیں کر رہے ہیں ہم. ایک مرد اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، ایک بیوی اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا رب ہے، ہم اس کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اب کلمے میں فرما رہے ہیں کہ دعوت دے رہے ہیں کہ میں تمہارا حاجت روا ہوں. ہم کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ حاجت روا زبان سے بول رہے ہیں، مگر ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہم نے مخلوق کی حاجت روائی پن کو اپنا لیا، اپنے دل میں بٹھا لیا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میری جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے، میری حاجتیں پیسوں سے پوری ہو رہی ہے، میری حاجتیں بینک بیلنس سے پوری ہو رہی ہے، میری ضرورتیں دوستوں سے پوری ہو رہی ہے، میری ضرورتیں میری صلاحیتیں ہیں اس سے پوری ہو رہی ہے، میری ضرورتیں میرے اسکل سے پوری ہو رہی ہے، میری ڈگری سے میری ضرورتیں پوری. ہونا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ میرا حاجت روا ہے. ہم نہ جانے کتنے کئی جو ہے نا بت اپنے اندر بٹھا بیٹھے. تو یہ ہم زبان سے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، مگر ہمارے دل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن کے علاوہ ہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن دل میں نہ تھا، مگر ہم مخلوق کی حاجت روائی پن بٹھا لی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم شرک کر رہے ہیں. تو اللہ جس طرح کہ مرد اور عورت اپنا شریک برداشت نہیں کرتے، کہ میاں بیوی اپنا شریک برداشت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی کائنات کا رب ہے. اب یہ نکاح
دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی مرضی کو سمجھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیسا اپنا شریک بنا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کائنات کا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرما دیے میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دیے. تمام انبیاء علیہ السلام یہی بات بتانے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. مگر ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کے علاوہ مخلوق کی، ہم جو پہچان اللہ کی ہونا تھا وہ پہچان ہم مخلوق کو دے بیٹھے. اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کرتا، ہم کیا ہمارے مخلوق کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے. نوکری ہے تو سب کچھ ہے، تو ہم یہ دل میں بٹھا لیے. اب یہ دل میں کیا ہے؟ یہ دل میں اس کا بت بٹھا لیے. اب یہ دل میں بٹھا کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر رہے ہیں. تو یہ شریک کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ تعالیٰ بھی برداشت نہیں کرتے. مگر آپ مخلوق میں اگر یہ معاملات ہو جائے تو مخلوق ایک مرد کیا کرتا ہے؟ شرک، اس کا شریک کوئی رہ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جو نا گھر سے نکال دیتا. اور اللہ تعالیٰ کے اتنے مہربان ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہیں کہ بندے کو اگر کوئی بندہ سچی توبہ دل سے کر لے کہ مولا تو ہی حاجت روا ہے، میں نے غلطی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جو نا اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے رب العالمین ہے. اگر کوئی بندہ دل سے سچی توبہ کر لے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، تمام گناہوں سے، ہم جو بت بٹھا لیے مخلوق کا، ہم اگر ابھی بھی دعا کر لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کرے، عاجزی کرے، مولا تو ہی مالک ہے ہمارا، تو ہی رازق ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیتا. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی. مگر یہ توبہ کب تک؟ غرغر کا نعرہ جب تک ہے، آخری سانس تک جب تک ہے ہمیں توبہ کرنی ہے. توبہ ضروری ہے. توبہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایمان کی اصل ہے، ایمان کی اصل ہے. اور توبہ کے بارے میں کیا ہے؟ اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں، ایک اچھی مثال دیتے ہیں توبہ کی مثال، کہ ہم جیسا گناہ ہوگا ویسی توبہ ہوگی. بڑا گناہ ہوگا، بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، تو اس کی توبہ بھی اسی طرح ہوگی. چھوٹے گناہ ہیں، اس کی توبہ بھی ایسا ہوگی. جیسا گناہ ہوگا ویسی توبہ ہوگی. شرک ہوگا، اگر شریک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ شرک کی توبہ الگ ہوگی. اب اس کو مثال سے فرماتے ہیں اولیاء اللہ، اچھی مثال دیتے ہیں کہ جو توبہ کی جو مثال دیتے ہیں، توبہ کی مثال ایک پردے کی طرح ہے. مثال دیتے ہیں ایک گلاس ہے، ونڈو گلاس ہے، اس کے پیچھے ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ موٹا ہے. اب باہر جو روشنی ہے، سورج کی جو روشنی اندر آنی ہے، اگر پردہ موٹا رہا تو وہ روشنی اندر نہیں آئے گی. اگر پردہ پتلا رہا تو وہ روشنی جو ہے نا آسانی سے اندر آ جائے گی، اس کو کوئی مشکل رکاوٹ نہیں. تو اولیاء اللہ مثال دیتے اس سے کہ یہ پردے کی مثال، یہ گناہوں کی مثال، گناہوں کے پردے کی مثال ہے. اب یہ جو روشنی آنی ہے، روشنی جو ہے، یہ سورج کی جو روشنی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ہم پردے کے پیچھے ہیں. اب یہ پردہ گناہوں کا اللہ کی رحمت اور ہمارے بیچ میں ہے. اگر گناہوں کا پردہ موٹا رہا تو ہمارا، اگر گناہوں کا جو پردہ ہے، اگر یہ گناہ زیادہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، تو جو اللہ کی رحمت ہمیں ملنی ہے وہ نہیں ملے گی، کیونکہ پردہ موٹا رہا تو جو روشنی اندر آنی ہے وہ روشنی نہیں ملے گی. اگر پردہ پتلا رہا تو روشنی اندر آ جائے گی، اللہ کی رحمت مل جائے گی. تو اگر موٹا پردہ رہا تو اس کو کاٹنے کے لیے خینچی بھی ویسی چاہیے. پتلا پردہ، اگر کاٹن کا پردہ پتلا پردہ رہا تو اس کو ایزیلی کاٹ لے سکتے، مگر پردہ اگر موٹا رہ جائے تو وہ پردے کو کاٹنے کے لیے ذرا خینچی بڑی چاہیے، تیز چاہیے، اور ذرا انسٹرومنٹ زیادہ بڑا چاہیے، کیونکہ یہ موٹا ہے پردہ. تو اسی طرح سے بندے کے اگر گناہ زیادہ ہو، کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، تو توبہ بھی اسی طرح ملے گی. اللہ کی رحمت ہمیں ملنا ہے اگر، اور ہمارا گناہوں کا پردہ کفر کا ہے، شرک کا ہے، نفاق کا ہے، تو اس کی توبہ بھی الگ ہے. یہ توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ محبوب ترین بندہ ہے توبہ کرنے والا. تو ہمیں حرام توبہ کرنا ہے. اور یہ توبہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کا پردہ. اگر گناہوں کا جیسا پردہ ہے، جیسا گناہ ہے ویسا پردہ، جیسا پردہ ویسا خینچی، اسی طرح سے جیسا گناہ ویسی توبہ. موٹا پردہ رہا تو بڑی خینچی، اس کے لیے جو نا تیز خینچی جو نا چاہیے. اسی طرح سے گناہ اگر زیادہ ہو، گناہ اگر بڑے ہو، کبیرہ ہو، تو توبہ بھی ویسی چاہیے. اب توبہ کے اوپر مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے، پابندی کے ساتھ توبہ کرتا ہے. اب ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ ہمیں ہمارے پیر نے، اولیاء اللہ نے 250 مرتبہ استغفار کا حکم دیا ہے. 250 مرتبہ کا حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ پابندی کے ساتھ توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والے کے لیے بڑی فضیلت ہے. حدیث میں ایک حدیث کو ہم رکھ رہے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب توبہ ہر گناہ سے توبہ کرنا ہے، صغیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، تمام جو بیماریاں ہیں، تمام بت جو ہم بٹھا لیے ہیں وہ بتوں کو نکال کے ہمیں توبہ کرنا ہے کہ مولا میں نے اس چیز کو بت بنا لیا تھا، تو ہی مالک ہے۔ اب یہ مولا کے سامنے گڑ گڑانا ہے، عاجزی۔ توبہ کیا ہے؟ مولا کے سامنے عاجزی ہے، انکساری ہے، گڑ گڑانا کہ مولا میری غلطی ہو گئی۔ نماز میں جا کے گڑ گڑانا ہے، دعا میں گڑ گڑانا ہے، ہر آن مرے دم تک گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو یہ توبہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ پابندی کے ساتھ توبہ کرتا ہے، پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے غموں سے نجات دیتے۔ پہلا انعام توبہ کرنے والا کا، توبہ ایمان کی اصل ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، استغفار اللہ کو محبوب ہے۔ اب یہ توبہ کا پہلا انعام، پابندی کے ساتھ استغفار کرنے والے کا انعام کیا ہے؟ اس کو غموں سے نجات دے دینا اللہ تعالیٰ۔ اب ہم کہہ رہے ہیں غم ہے، غم ہے میرے زندگی میں، پریشانیاں ہیں، غم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے نجات دے۔ اگر ہماری زندگی میں غم ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کرے، تمام گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے، توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، اللہ تعالیٰ ہماری پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایک بار مانگ کے دیکھیے، پھر مانگنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے تمام غم انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا فرمان سچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا۔ تو پہلا انعام پابندی کے ساتھ استغفار کرنے والے کا، توبہ کرنے والے کا کیا ہے کہ غموں سے اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنایا تھا۔ اب ہماری زندگی میں ہم بولے پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو توبہ کر لے، میں پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنایا۔ تو پریشانیوں سے نکلنا ہے توبہ کرے، غموں سے نکلنا ہے توبہ کرے۔ اور تیسرا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ بے گمان رزق کا وعدہ کرے اللہ تعالیٰ، تو بے گمان رزق بھی مل رہا، غموں سے نجات بھی مل رہی، اور پریشانیاں بھی نکل رہی۔ یہ کس لیے؟ کیسا؟ یہ توبہ سے، توبہ کرنے سے یہ انعام ہے۔ تو بار بار توبہ کرنا ہے، بار بار استغفار کرنا ہے۔ اب ہمیں جو 250 مرتبہ دیا گیا ہے، 250 مرتبہ اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو کے توبہ کرنا کہ مولا غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، جو کام جو بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کریں، جو دنیا ہم کریں، جو غفلتیں ہم سے ہوئی، وہ تمام جو گناہوں سے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ اور توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ توبہ سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں دل کی جو زمین ہے وہ نرم ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں اولیاء اللہ کہ زمین میں اگر بیج بونا ہے، ہمیں زمین میں بیج بونا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زمین کو ہم نرم کرتے ہیں، پانی سے نرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیج بونے سے پہلے نرم، سخت زمین پہ بیج نہیں بوتے۔ تو اسی طرح سے زمین کو نرم کرنے کے لیے پانی چاہیے، اس کو نرم کرنا پڑتا پہلے۔ اور مثال دیتے اولیاء اللہ کہ زیور آپ بنانا ہے سونے کو، تو سونے کو نرم کیا جاتا ہے۔ روٹی بنانا ہے تو آٹے کو نرم کیا جاتا ہے۔ لوہے سے کچھ سامان بنانا ہے، الماری والا، تو لوہے کو نرم کیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں زندگی میں کوئی چیز بن رہی ہے تو پہلے اس کو نرم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے دل کی زمین اولیاء اللہ فرماتے ہیں، دل کیا ہے؟ اس کی مثال دیتے ہیں زمین کی طرح ہے، اس میں بھی ایک بیج بونا ہے۔ وہ بیج بونے سے پہلے، وہ بیج کون سا بیج ہے؟ وہ ایمان کا بیج ہے۔ اب یہ ایمان کے بیج بونے کے لیے زمین کا نرم ہونا ضروری ہے۔ اب وہ زمین کو نرم کرنے کے لیے اس کو پانی جو چاہیے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں توبہ کا پانی اس کو چاہیے۔ وہ توبہ کا پانی چاہیے، اللہ کا ذکر چاہیے، اولیاء اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چاہیے، اللہ کے دوستوں کا ذکر چاہیے۔ توبہ کا پانی اصل ہے، توبہ کا پانی آئے گا تو وہ زمین نرم ہوگی، پھر ایمان کا بیج آئے گا۔ ایمان کا بیج آئے گا تو پھر جب جھاڑ نکلے گا، جب صبر کا، شکر کا، تمام اللہ کی نعمتوں کا جو نا اس میں پھل نکلا۔ مگر شرط کیا ہے کہ اس قلب کی جو زمین ہے، وہ قلب کی زمین نرم کرنی ہے۔ وہ نرم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ توبہ۔ تو آج ہم کیا دیکھیں کہ جزا اور بدلہ جو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ کے تحت ہے۔ اللہ کی مرضی پہ ہم چلیں گے، اللہ کی مرضی کو جو نا فرمانبرداری کریں گے اور اللہ کے حکم کے تحت زندگی گزاریں گے تو جزا ملے گی۔ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو سزا ملے گی۔ دین کے لفظی معنی ہم نے کیا دیکھا؟ جزا اور بدلہ۔ اور اصطلاحی معنی جو فہم ہے اس کی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اسے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی مرضی، قانون الہیہ، مرضیات الہیہ یا منشاء حق، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے تحت چلیں گے تو دین ہے، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو یہ دنیا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کیا ہے معلوم کرنا پڑتا۔ اللہ کی مرضی کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، بغیر مرضی معلوم کرے ہم
دنیا میں دیکھتے ہیں مرضی معلوم کرتے گورنمنٹ کی مرضی کیا ہے، گورنمنٹ یہ فائن کون سا فائن کیا کس وجہ سے دے رہی ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے، بڑا فائن کس پہ ہے، چھوٹا فائن کس پہ ہے، بڑی سزائیں کس پہ ہے، چھوٹی سزائیں کس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، قانون معلوم کرنا ہے، وہ قانون معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دین ہے، علم دین سے وہ معلوم ہوتا۔ علم دین رہے گا تو وہ ہمیں جو ہے نا فہم ملے گی، دین کی سمجھ ملے گی، پھر اس کے تحت ہم جو ہے نا وہ تمام سزاؤں سے اللہ تعالیٰ کی بچ سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا، کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما مولا، حاضری کو قبول فرمائے، ٹوٹی بوٹی محفل کو قبول فرما لے مولا، اس میں جو غلطیاں ہو گئی، کوتاہی ہو گئی مولا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طول میں معاف فرما دے مولا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔